रहीम वेलकम बैक टू वी टीच एंड अभी हम करने लगे हैं हमारा उर्दू का गेस्ट पेपर। बच्चों, जो आपको ग्रामर बताई जाएगी इस पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ फाइल ग्रामर की पोस्ट कर दी जाएगी, आप यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एंड जो आपको ग्रामर बताई जाएगी वो आप लाजमी करिएगा, इंशाल्लाह वो आएगा। और आगे मुकालमा, दरख्वास्त, वो सारा भी वो टॉपिक्स कर लीजिएगा। एनबीएफ बुक और पंजाब बुक दोनों के आपको हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड तशरीह के इक़्तिबास की तशरीह, गज़ल, नज़म सब बताएंगे, तो इस वीडियो में स्टे ट्यून्ड। तो पहला है उर्दू में हर जुमले में कितने हिस्से होते हैं। तो आपको पता है उर्दू जुमले में 2 हिस्से होते हैं। ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इस्म हो क्या कहलाता है। तो मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इस्म है तो कहेगा जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में मुस्नद अलैह को क्या कहते हैं। तो जुमला इस्मिया जो है जिसमें इस्म होता है मुस्नद और मुस्नद अलैह, मुस्नद अलैह को क्या कहते हैं, मुब्तदा। वेरी गुड। जुमला फ़ेलिया के मुस्नद को क्या कहते हैं, फ़ेल। तशबीह के कितने अरकान हैं। अब आपने तशबीह, इस्तारा, ये सारे जो हैं आपने तैयार कर लेने हैं। ये इम्पॉर्टेंट एंड वेरी ईजी है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। तो 4 होते हैं इसके अरकान, और इसके आगे टाइप्स में वो देख लें। मुशब्बा, मुशब्बा भी इसकी टाइप है। टाइप इन अ सेंस कि एक जुमला में जो हिस्से होते हैं जुमला के, उन इस्तारा के तशबीह के जुमला में तो पार्ट्स होते हैं। एक को मुशब्बा कहते हैं, एक पार्ट को मुशब्बा भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, तरफीन तशबीह। क़वाइद की रूह से इस्तारा में किसका ज़िक्र होता है। तो किसका ज़िक्र नहीं होता, बाकी का तो होता है, तो मुस्तारले का नहीं होता। मंज में से किसके लघवी मायने उधार लेना है। इस्तारा के मायने उधार लेना। बच्चों, ये जो एमसीक्यू है ना आपके लिए, ये जनरल हर एक टॉपिक से लिए गए हैं। आप ग्रामर बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा क्योंकि आपका ग्रामर पोर्शन एमसीक्यू में आएगा। आगे बच्चा शेर की तरह बहादुर है। क़वाइद से रूह से एक जुमला किसकी मिसाल है, तशबीह की। कनाया के लघवी मायने। बच्चों, अब इधर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि डेफिनेशन जैसे तशबीह है, इस्तारा है, कनाया है, इनके वो लघवी मायने पूछते हैं कि उसका लघवी मायने क्या। तो इस तरह की चीज़ें आनी है आपकी। अच्छा, हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं, कनाया। तो आगे किस पैरा बयां के जुमले में अब हम और हुस्न के साथ ख्याल और जज्बा भी होता है, अदबी। ठीक हो गया। आगे बच्चों जी ऐसे ही है, शकील नाक पर नहीं बैठने देता। जुमले को रोज़मर्रा मुहावरे के एतबार से दुरुस्त लफ्ज़ चुन कर मुकम्मल करें। तो आपको पता है कि रोज़मर्रा, आप ये भी डेफिनेशन आ सकती है रोज़मर्रा की और मुहावरा की। ठीक हो गया। तो मक्खी नहीं बैठने देता, नाक पर मक्खी, हमने ये रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। रोज़मर्रा आम रोज़ की ज़िंदगी में जो बात करते हैं। कुल कहकर जुज़ मुराद देना। बच्चों, दीज टाइप ऑफ MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। मजाज मुरसल, गैर मुरद्दिफ़ गज़ल, ऐसी गज़ल को कहते हैं जिसमें रदीफ़ ना हो। ये चीज़ आपने पॉइंट याद रखना है। आगे हम कर लेते हैं अपना तफ़हीम। बच्चों, जो आपको पैसेज दिया जाएगा और नीचे सवालात दिए जाएंगे, ठीक है। आप पहले NBF जो बुक है उसमें हम देख लेते हैं, नेशनल बुक में से नई और पुरानी तहज़ीब, सीरत व अमल, खतूत बनामदीर, ज़राए इब्लाग, समाज। आगे आ जाता है पंजाब बुक, हिजरत नबवी, कायली, इम्तिहान, लाहौर कलीम, आराम सुकून। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपने क्या करना है, आपने आंसर्स को रट्टा नहीं मारना। आपने क्या करना है, एक दफ़ा चैप्टर को थॉरो रीड कर लें, अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी देख लें, चैप्टर का एकदम मरकज़ी ख़्याल देख लें कि चैप्टर का कंक्लूजन क्या है। ठीक हो गया। तो आप आसानी से कर लेंगे। और अगर आपको सलीस उर्दू का वो कहेंगे तो सलीस का मतलब होता है आसान अल्फाज में लिखना। और अगर आपसे वो समरी पूछेंगे तो जैसे इंग्लिश की समरी लिखते हैं वैसे ही लिखनी है आपने। तो क्या बच्चे देखें, आपके पास 100 अल्फाज हैं तो आपने 30 लफ्ज़ लिखने। ठीक हो गया। अगर पैसेज 100 वर्ड्स का है तो आपने 30 लिखना है। इसका मतलब होता है 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल पैसेज। तो आपने इसी तरह ही बच्चों कर लेना है। आगे हम कर लेते हैं एक
اب دیکھیں بچوں، اقتباس کی تشریح. اقتباس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک متن دیا جائے گا، مطلب کہ فیو لائنس ہوں گی، آپ کو دی جائیں گی کسی بھی ایک چیپٹر میں سے. اس میں سے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. تشریح مسٹ بی مور دین 1 پیج اور منیمم 1 پیج شوڈ بی. اور آپ نے کیسے اسٹارٹ کرنا ہے کہ آپ نے پہلی ایک لائن پڑھنی ہے، اس سے لینگیٹ کریں، جتنا بڑھا چڑھا سکیں. اب بڑھانے چڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی لائن کو بار بار رپیٹ کریں. آپ نے اس لائن کو ڈفرینٹ اینگل سے بتانا ہے کہ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو متن کی تشریح اکثر بچے غلط لکھتے ہیں، وہ لائنس رپیٹ کرنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اپنی لینتھ بڑھانے کے لیے. بے شک لینتھ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اردو کے پیپر میں، ٹیچرس کا مین فوکس ہی لینتھ ہوتا ہے، بٹ کانٹینٹ شوڈ بی دیئر اینڈ کوالٹی کانٹینٹ میٹرس. تو ایسے ہی آپ نے کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لکھنا کیسے. آگے ہم یہ جو ہمارے پاس ہیں مکالمہ، آپ، بیتی، روداد، ان سب کے ہم پیٹرن دیکھیں گے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ پیٹرن از دا مین تھنگ. ٹل دا ٹائم یور پیٹرن از ناٹ کریکٹ آپ کو مارکس فل نہیں ملنے. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں NBF بک میں سے ہے قومی اتفاق، غالب کا اچھوتا پن، سماج، نئی اور پرانی تہذیب، اور پھر ہے بچوں کے پاس زیور کا ڈبہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیپٹرز آپ کے نا امپورٹنٹ آپ نے کر لینے ہیں. آگے آ جاتا ہے اپنی پنجاب بک کا کاہلی آرام و سکون، نسو اور سلیم کی گفتگو. آگے تشریح میں ہم اگر آ جائیں تو بچوں تشریح پہلے یہ ہم نظم کی تشریح دیکھتے ہیں. تو ان نظم کی تشریح میں یہ تو آپ کو پتہ ہے حمد اور نعت اور دعا. یہ حمد اور نعت تو آپ نے لازمی کرنی ہوتی ہیں، اس میں تو کنفرم چانسز ہوتے ہیں. اور پھر آگے اپنی بک سے ہم دیکھ لیتے ہیں پوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. دس از اے ویری امپورٹنٹ یہ بچوں لازمی کرنی ہے. حمد، نعت اور دعا سیم وہی چیز. آگے آ جاتے ہیں غزلیات کے اشعار برائے سوالات اور تشریح. آپ کے سوالات بھی آئیں گے اینڈ تشریح بھی آئے گی. سوالات ویری ایزی ہوں گے. آپ کو اشعار دیے جائیں گے، بند دیا جائے گا، وہ ایگزامنر کی مرضی ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے، اسی میں سے آئے گا. آپ نے غزلیات میں بچوں کیا کرنا ہے کہ آپ پڑھیں اسے، اینڈ جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں ان کے میننگس آپ کو آنے چاہیے. موسٹلی وہ میننگ پوچھ لیتے ہیں، میننگ ان اے سینس کہ اس اشعار میں شاعر کا اس لفظ سے کیا مطلب ہے. تو اس ٹائم آپ کو نہیں آ رہا ہوتا، آپ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے نوٹس کھولیں اینڈ مفہوم پڑھیں. جب آپ کو مفہوم اچھا آتا ہوگا تو آپ تشریح بھی لکھ لیں گے اینڈ کوشچن آنسرز آئیں گے، آپ وہ بھی ایزیلی سالو کر لیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں سارے لکھے ہوئے اسٹارٹنگ لائنس بس لکھی ہوئی ہیں، آپ آگے ان کو اپنی بک سے مارک کر لیجئے گا. آگے مکالمے. اب مکالمے میں مہنگائی، کتابوں کے انتخاب، مضامین کا انتخاب، امتحان، ماحولیاتی آلودگی، انٹرنیٹ اور ڈینگی وائرس. دیکھیں آپ کے SLO بیسڈ پیپرز ہیں تو آپ کا اوور آل جو جنرل تھنگس ہیپننگ اراؤنڈ اس ان کے بارے میں زیادہ چانسز آنے کے. سملرلی جیسے ہمارے انگلش کے بھی ایگزام میں، ویسے ہی جو ہمارے اراؤنڈ ہے جو جنرل ٹاپکس ہیں انہی میں سے آئے. تو ہم نے کوشش کیا آپ کو جنرل ٹاپکس پرووائڈ کیے جائیں. آپ ایتی دیکھ لیتے ہیں، پرانا کوٹ، پرانا نوٹ، کرسی، کتاب اور آپ ایتی. اب بچوں پہلے ہم مکالمہ دیکھ لیتے ہیں. مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان میں بات چیت. ٹھیک ہو گیا؟ اب مہنگائی آ گیا، آپ اور آپ کے دوست، آپ یا دکاندار، آپ اور آپ کے والد صاحب ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج آف کنورزیشن کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مکالمہ. اب آپ اور دکاندار آپ جاتے ہیں سم بکس لینے، آپ ان سے قیمت پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 3,000 کی ایک بک ہے. تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی. پھر آپ ملک کے کنڈیشنز جو ہیں، اکنامیکل کنڈیشنز، حالات بیان کرتے ہیں. بٹ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، آپ نے کسی پولیٹیشین کو اندر نہیں لانا. اب اکثر بچے کرتے ہیں نواز شریف اینڈ عمران خان کو کوٹ کرنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں آپ نے کرنا. کسی بھی پولیٹیشین، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لکھنا آپ نے. آپ کا پورا وہ کراس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو فل مارکس بھی نہیں ملیں گے اس وجہ سے، کیونکہ یہ اگینسٹ دا رولس چلا جاتا ہے.
آپ کو بتایا ہوگا آپ کے اساتذہ نے، اگر نہیں بتایا تو آپ کو بتا رہے ہیں. آگے آپ بیتی آ جاتی ہے. آپ بیتی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو ٹاپک دیے اس کے بارے میں لکھنا. آپ اب کرسی ہے نا، آپ کرسی بن جائیں. آپ اس ٹائم اپنے کو کرسی ایزیوم کریں اینڈ پھر آپ لکھیں میں ایک کرسی ہوں، میرا رنگ یہ ہے، میری اتنی لیگس ہیں، میں ایک بہت ماڈرن قسم کی کرسی ہوں، میرے پہ اسٹف ایسا یوز ہوا ہے، میں اس سال مینوفیکچر ہوئی تھی، پھر مجھے گودام میں رکھا گیا، پھر ایک برانڈ نے مجھے بائی کر لیا تھا، پھر وہاں سے ایک بہت اچھی فیملی نے مجھے بائی کیا، اس نے مجھے بڑی کیئر کی، اینڈ جب میں پرانی ہوگی تو اس نے مجھے پھینک دیا. تو اس طرح آپ نے کرسی کو خود ایزیوم کرنا ہے. تو آپ بیتی ہوتا ہے اپنے بارے میں لکھنا، اور جو آپ کو ٹاپک دیا جائے گا آپ نے وہ ٹاپک بن جاتا ہے. آپ کبھی پرانا کوٹ بن جائیں گے، کبھی نوٹ بن جائیں گے، کبھی کرسی، کتاب، پینسل. اوکے، آئی ہوپ یو آر گیٹنگ دا پوائنٹ. اینڈ رداد. اب رداد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فنکشن، کوئی تقریب کو آپ نے پورٹرے کرنے، آپ نے ٹیچر کو اپنے بتانا ہے آپ نے وہ تقریب کیسی دیکھی، اس میں آپ نے کون کون سی چیزیں نوٹ کی. آپ کو مین مارکس اس چیز کے ملتے ہیں. تو آپ نے اس میں لازمی وقت اور ڈیٹ لکھنی ہے کہ اس دن تھا، مغرب کے وقت میلاد ہوا، ہم مغرب کی نماز ہم نے وہاں ہی ادا کی، بہت بڑے عالم دین آئے ہوئے تھے، انہوں نے قرآن و سنت کے بارے میں ہمیں بہت علم دیا. تو سچ تھنگس یو آر گونا رائٹ ان رداد. ٹھیک ہو گیا؟ یوم اقبال، یوم آزادی، عید میلاد النبی، سالگرہ اینڈ ٹریفک حادثہ. اب ٹریفک حادثہ کیا ہے کہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ آپ صبح جا رہے تھے اپنے اسکول کی طرف، اینڈ یہ ٹائم تھا، یہ دن تھا، بہت پیارا موسم تھا یا بارش ہو رہی تھی. یو کین رائٹ کے آگے ایکسیڈنٹ ہوا اینڈ آل دی اسٹوری یو کین رائٹ اٹ، اینڈ ان دا اینڈ یو کین رائٹ کہ آپ بہت افسردہ تھے اس دن، اینڈ یہ وہ مناظر آپ کی نظروں سے نہیں ہٹ رہے. تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اوور ویو دے رہی ہوں کہ اگر آپ کو آ جاتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے، کیونکہ بچوں کے پاس نالج بہت ہوتا ہے بٹ ان کو لکھنے کا انداز نہیں آ رہا. ابھی ادھر ہی بچے کچھ حادثے کا لکھیں گے، وہ ایسے ہی اسٹارٹ کریں گے کہ میں نے ایک گاڑی بہت سپیڈ سے جائی تھی، دوسری نے اس کے اندر کراش کر دیا. تو اس طرح آپ نے بالکل اسٹارٹنگ لینا. ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو اسٹارٹ کرنے کا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب ٹیچرز ہم ایگزام چیک کرتے ہیں تو مین چیز جو آپ کے مارکس کا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی پہلی 4 لائنیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے پہلی 4 لائنوں میں ایک اچھا امپریشن شو کر دیے، ایک پراپر وے، ایک پراپر طریقہ شو کر دیا، تو بلیو میں آپ کو فل مارکس ملنے لگیں. اگر بے شک آپ کے درمیان میں کوئی اونچ نیچ ہوگی، بٹ آپ کا مین فوکس جو فرسٹ 4 لائنس ہیں اس پہ ہونا چاہیے. وہ بہت اچھی کوالٹی کانٹینٹ آپ نے ڈالنا ہے، اینڈ ان ٹو ود دا پیٹرن جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں ہم، اس طرح ہونا چاہیے. آگے آ جاتے ہیں کہانیاں. بچوں آپ کو پتہ ہے آپ کی چوائس بھی ہے، تو آپ کو جو ایزی لگے گا آپ نے وہ کر لینا. اس ٹائم آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس اس چیز کا بیٹر کانٹینٹ ہے تو آپ نے وہ کرنا ہے. لالچ بری بلا ہے، جہاں چاہ وہاں رہ، جہاں چاہ وہاں رہ، عادت کی خرابی ضرورت ایجاد کی ماں ہے. آگے خطوط. I would again mention pattern is very important. آپ کو پتہ آپ کے پیٹرن کے علیحدہ علیحدہ مارکس ہوتے ہیں ہر ایک چیز کا. محترم اساتذہ اکرام اینڈ آل دیٹ، ایگزامینیشن ہال اردو میں کیا کہتے ہیں، از کمرہ امتحان، الف ب، ان سب چیز کا ایک ایک علیحدہ اسپیسیفک مارکس ہے. I'll tell you in the next video. دوست کے نام خط، والد صاحب کے نام خط، مدیر اخبار کے نام. آگے آ جاتے ہیں قواعد. اب بچوں دس از دا مین ٹاپک، دیز آر دا مین آپ نے کرنے ہیں. صنعت تعلیمی بچوں یہ ویری امپورٹنٹ ہے، پلیز ان کو لازمی اچھی طرح کریے گا. استعارہ، تشبیہ، کنایہ، مجاز مرسل، علم بیان. مکتوب کی اقسام، مکالمے کی اقسام، مرکب تام و ناقص میں فرق. اب دیکھیں آپ کے پاس فرق نہیں آئے گا بٹ یہ ایم سی کیو میں ضرور آ سکتے. ترکیب نحوی. اگلا ہے بچوں زومائنی الفاظ. افسانہ، مضامین. افسانہ کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، مضامین کی ڈیفینیشن.
تو بچوں یہ آپ نے لازمی کرنے، دیز آر گونا کم ان یور ایگزام، لازمی کرنے ہیں۔ رداد، ناول، ڈرامہ کی تعریف، روزمرہ محاورہ میں فرق، طنز، مزاح کی تعریف۔ اب مزاح کیا ہے؟ مذاق، اوکے، یو نیڈ ٹو نو دیز تھنگس۔ One of my student it was written and she was like confused کہ میم what is this written. So you should have the ideas. آپ نے اپنے نوٹس سے لازمی ان کی ڈیفینیشنس کو اور تھرو کرنا ہے۔ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، آگے مختلف انداز بیان، مجاز مرسل کی حالتیں، خاکہ کی تعریف، مرکب توصیفی، اضافی اینڈ عطفی، اینڈ دیز آر مرکب کی اقسامز۔ سو بچوں آپ کا یہ ہو گیا۔ سو یو نیڈ ٹو لرن دیز تھنگس پراپرلی بائی ہارٹ، اینڈ اف یو ڈو دس کس پیپر، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آپ کا بہت اچھا ایگزام ہونا ہے۔ اینڈ ویری گڈ لک، اینڈ اف یو لائک آور ویڈیوز ڈو سبسکرائب وی ٹیچ اینڈ گیو اٹ اے تھمس اپ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، ویری گڈ لک۔